پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئیں جو اب نصیب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، ہاں تیری گلی سے جائے کیوں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر ہی، کیا سمجھے آقا کی سخاوت، واہ واہ، مانگا قطرہ دیتے ہیں دریا، سبحان اللہ، مانگو اتنا دیتے ہیں اتنا، واہ، جب دیکھا کہ غنی ایسے ہیں
تو پھر فقیر بھی پھیل پڑے، اللہ اللہ اور پھیلنے ہی والے کیفیت ہے اچھا ایسے سخی ہیں تو پھر میرا اب تو ادھر ہی بیٹھنا، سبحان اب تو چھاؤنی لگانی، چھاؤنی ادھر ہی بیٹھ جانا ہے بس، حاشری کیوں نہ آ جائے، ہٹنا ہی نہیں ادھر سے۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر یا نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر یا نہ جائے کیوں دل کو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر جو دل ہے نا اس کی حیثیت بادشاہ کی، بادشاہ کیا ہے یہ، اور جو عقل ہے نا یہ اس کی وزیر ہے، ٹھیک ہے، عقل جو ہے وزیر ہے، بادشاہ کی وزیر کون ہے؟ عقل۔ دل کہتا یہ کروں وہ کروں، وزیر کہتی ہے، عقل کہتی ہے نہ علی جا ایسا کریں گے تو یوں ہو جائے گا، نہ علی جا یہ بہتر نہیں ہے۔ دل تو کہتا ہے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، پھر وزیر کہتی ہے نہ 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 علی جا ایسا نہ کیجیے گا ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا جب وزیر صاحب رخصت ہو جاتے ہیں نا تو بادشاہ کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے، ہوش، وزیر صاحب چلے گئے چھٹی پہ، اب بادشاہ کو ہوش، اب بادشاہ کو مشورے دینے والا کوئی نہیں، اب بتا یہ کر لوں کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ جب تک یہ وزیر ہوتا ہے نا، لیکن عشق کی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کچھ مقام ایسے آتے ہیں کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ امام کہتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، سایہ نہ تھا۔ سایہ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ حضور ہمارے آقا نور ہے، کیا ہے؟ نور، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں سورج کا سایہ ہوتا ہے، ہاں سورج کی روشنی جس سے پڑے نا اور ثقیل چیز پہ پڑ جائے نا تو اس کو سایہ بنا دیتی ہے، ثقیل چیز پہ پڑ جائے، لطیف پہ پڑے تو اس کا سایہ نہیں بنتا۔ مثلا شمع جل رہی ہو تو شمع اگر پوری ہے تو اس کا سایہ بنے گا، لیکن شمع جو جل رہی ہے جس کا لو ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ لطیف کا سایہ نہیں ہوتا، ثقیل وزنی بھاری چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ شیشے میں دیکھیں وہ گزر جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو ہمارے حضور نور ہیں، اور نور تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سایہ جو ہے وہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، بس جیسا بندہ ویسا سایہ۔ جب میں کھڑا ہوں گا تو سایہ میرے جیسا لگے گا، مجھ سے وجہ نہیں ہو گئی ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب مجھ سے کھڑا ہو جائے اور ساتھ میں ہمارے نقیب کھڑے ہو جائیں تو سایہ بتا دے گا نا اس کا سایہ کون ہے۔ سایہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، اور حضور بے مثل ہیں، حضور بے مثل ہیں۔ سایہ ہوتا تو مثل ہوتا، تو اس لیے حضور کا سایہ نہ تھا۔ ایک تو یہ بات۔ اب اعلیٰ حضرت یہی بات بڑے عشق بھرے انداز میں کہی۔ بیاس کہتے ہیں آنکھوں کی سفیدی کو، سفیدی نا اس کو کہتے ہیں بیاس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیاس۔ امام کہتے ہیں کہ حضور کی راہ میں فرش کرنے کے لیے
اس شاخ کی آنکھیں بچھی ہوئی ہیں اور فرش بنا ہوا ہے. اور دوسری بات بتاؤں، امام کہتے ہیں سایہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی لمبا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر جگہ اونچی نیچی ہے تو سایہ بھی اونچا نیچا. مل گجا حضور کا سایہ نہ تھا، اس لیے نہ تھا. امام کہتے ہیں کہ راگ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی کمی ہے. اس شاہ کی آنکھیں بچھی ہوئی ہیں حضور کے لیے، حضور کے لیے اس شاہ کی آنکھیں بچھی ہوئی ہیں. تو امام کہتے ہیں کہ راگ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا. حضور نے اتنا کھلایا، بیٹھے بیٹھے کھلایا، بہت کھلایا، کھلا رہے گئے، دے رہے گئے. اب ہماری بھی عادت بگڑ گئی، اس کتے کی عادت بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ہاں لقمہ تر کھلائے کیوں. یہ شعر بڑا کمال کا شعر ہے، سنیے گا. سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ عبادت جائز نہ سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت کسی غیر خدا کو کیا تو یہ شرک ہے، اور تعظیماً سجدہ کیا یہ حرام ہے. وہ سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں جو 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی روا نہیں. ٹھیک ہے، یہ سجدہ. لیکن ایک اور سجدہ ہے جو سر کا سجدہ نہیں ہے، جو دل کا سجدہ ہے. اور یہ دل جھکتا ہی ادھر ہے، یہ ہے ہی محبوب. محبوب کا ہے، محبوب کو دے دو. کوئی اور لے گیا تو پریشان ہو جاؤ، تباہی ہو جائے گی. ایک جس کا ہے اس کو دو، کوئی اور لے گیا نا
تباہ ہو جاؤ گے. سچ کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ کرے ہم اپنے محبوب کو ہی دیں. آمین. یہ جتنی باتیں میں کرتا ہوں نا واللہ میں اپنے آپ کو اور میں اپنی نفس کو اس کو شامل رکھتا ہوں. یہ بیان میں اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی ضرورت ہے. مجھے بھی ضرورت ہے. اور جو خود ایسا نہ ہو دوسروں کو باتیں کرتا رہے اس کو فرشتوں سے حیا نہیں آتی. بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے باتیں کرنے والے تجھے حیا نہیں آتی, تو خود ایسا نہیں ہے تو سب کو ایسی باتیں کرتے. یہ بڑی نازک بات ہے میرے پیارے بھائیوں. اس لیے میں اپنی نفس کو ساتھ میں رکھتا ہوں اور اپنے نفس کو پہلے مخاطب ہوتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اس بھی کہتا ہوں تاکہ مجھ پر بھی کرم ہو, آپ پر بھی کرم ہو. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سجدہ ناجائز نہیں ہے اور روا نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. امام کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا گے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, ہے تو رضا میرا ستم, سراسر ستم, سراسر. قبلہ سیدزادے آپ اوپر آ جائیں پلیز, آپ پر آ جائیں. آپ سیدزادے ہو مجھے بتا نہیں آ رہا, جلدی آ جائیں جلدی. ماشاء اللہ ہر محل میں ہوتے ہیں اور میرے پیچھے پتہ کہاں تک آئیں گے, افریقہ تک آئیں. یہ ہمارے سیدزادے ہیں, ان کو یہ جب بھی محل میں آئیں ان کو بٹھایا ہے, سیدوں کا ادب کیا. امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم, جرم پہ گر لجائے ہم تو کوئی بجائے سوز غم, ساز طرب بجائے کیوں, کوئی بجائے سوز غم, ساز طرب بجائے کیوں. کیا سمجھا؟ حالات کہتے ہیں سنو, عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوڑ کے آ گیا جرم ہے. مدینہ چھوڑ کے آ گئے یہ جرم ہے عاشقوں کے نزدیک. تو اگر ایسا ہو گیا تو جرم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ خوشی گیت گاتا ہے, ساز طرب بجاتا ہے یا سوز غم ہوتا ہے. تو اگر کوئی سوز غم نہ کرے اور ساز طرب بجائے تو یہ سراسر ستم ہے کہ نہیں ہے نا ختم. امام کہتے ہیں کہ واقعی اگر جرم پہ لجا رہے ہیں تو ہے تو رضا میرا ستم, ارے جرم پہ گر لجائے ہم تو کوئی بجائے سوز غم, ساز طرب بجائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.